اسی طرح پھر فرمایا سورہ الانفال میں، الانفال سورہ نمبر 8 ہے، 8 اور ورس نمبر 24، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب تمہیں رسول پکاریں، اللہ پکارے یا اللہ کا رسول بلائے، تو جس حال میں جو کچھ کر رہے ہو، حتیٰ کہ حدیث پاک کے ساتھ تفسیر کر لیں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک بلا لیں تو نماز بھی چھوڑ کے حضور کے پاس چلے جایا گا، بلائیں لبیک کر کے جاؤ، کیوں؟ لما یحییکم، کہ جب رسول بلاتا ہے تمہیں تو وہ اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو چیز تمہیں زندگی دے گی۔ اب زندگی تو ہے تبھی تو نماز پڑھ رہے تھے وہ صحابی، زندگی تو ہے تبھی تو ان کو بلایا جا رہا ہے نا، مردے کو تو کوئی نہیں بلاتا، تو زندہ تو ہیں۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ فزیکل لائف ہے، مگر فزیکل لائف کے باوجود they still need some other kind of life، ان کو ایک اور زندگی کی ضرورت ہے which they don't possess۔ تو فرمایا جب اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں جس جاؤ، چونکہ وہ تمہیں جس طرف بلائیں گے اس سے تمہیں حیات ملے گی، زندگی ملے گی۔ ان تمام آیات سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ فزیکل لائف کے باوجود اسپریچول ڈیتھ ہوتی ہے، ہارٹ ڈیڈ ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنے نور کے ذریعے زندگی عطا کرتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، اب اس کو تھوڑا الٹ کر لیں، عکس اس معنی کا اطلاق ہوگا تو جس طرح کئی لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، قرآن سے ثابت ہو گیا نا، اس طرح اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، مفہوم مخالف سے ثابت ہوا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو وفات پا کر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ ڈیتھ کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو فزیکل لائف اور فزیکل ڈیتھ ہے یہ اسپریچول لائف اور ڈیتھ پر کوئی امپیکٹ نہیں رکھتی۔ جس طرح جسم کی ظاہری زندگی کے باوجود دل مردہ ہے، روحانی موت ہے، اس طرح جسمانی موت ہو جانے سے بھی اس کی روحانی حیات پر فرق نہیں پڑے گا۔ خواہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہو، بندہ چلتا ہو تب بھی مردہ ہے، خواہ قبر میں لیٹا ہو تو ایسا اللہ کا بندہ ہے تب زندہ ہے۔ تو یہ جو موت اور حیات جس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہو رہا ہے وہ روحانی موت اور حیات۔ یہاں تک میں نے اتنا نقطہ سمجھایا، یہ ذہن نشین ہو گئی بات۔ اب یہاں ایک عرفاء کی ایک بات ہے بڑی پیاری، اولیاء اور عارفین کہتے ہیں، جب یہ بات آپ سمجھ گئے وہ کہتے ہیں فمن ماتت نفسہ بعدت عنہ دنیا ومن مات قلبہ بعد عنہ مولا، جس کا جسم مر جائے، جس شخص کا جسم مر جائے یعنی باڈیلی ڈیتھ ہو جائے، جسم مر جائے، دنیا اس سے دور ہو جاتی۔ کیا؟ بعدت عنہ دنیا، اس کی ساری دنیا، یعنی آپ قبر میں ڈال آتے ہیں نا تو بیٹے بھی دور ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی دور ہو جاتے ہیں، شوہر بھی دور ہو جاتے ہیں، اعزاء اقارب دور ہو جاتے ہیں، پیارے دور ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے، ساری دنیا۔ جس کا جسم مر جائے بڑا قریبی سے قریبی بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، دنیا دور ہو جاتی۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ قَلْبُهُ بَعُدَ عَنْهُ مَوْلَاهُ، اور اس کے برعکس جس کا دل مر جائے اس کا مولا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جسم کی موت ہو جائے، کیا بولیں؟ جسم کی موت ہو جائے، پیچھے تک آخری قطار تک جو بیٹھے ہیں نا سارے توجہ سے بات کو سمجھ، جسم کی موت واقع ہو جائے، جسمانی موت، تو کون دور ہو جاتا ہے؟ ساری دنیا۔ کیا فرمایا؟ دنیا دور ہو جاتی ہے جسمانی موت پر، اور اگر روحانی موت ہو جائے، دل مر جائے تو اللہ دور ہو جائے۔ یہ جو اور دل زندہ ہو جائے تو اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل کی حیات ہے، کیا
دل کی زندگی ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ مضمون ہے جو آج کے لیے میں نے چنا۔ معرفت کا مضمون میں بیان کرنا چاہتا تھا تو یہ اس کی تمہید کی کہ معرفت کیسے، تو دل کا زندہ ہو جانا، اور زندہ کس طرح ہو جانا کہ زندہ کرنے والے کے ساتھ جب دل جڑ جائے، کس کے ساتھ؟ جو زندہ کرنے والا ہے، محیی وہ اللہ ہے۔ تو زندہ کرنے والے کے ساتھ جو چیز جڑ جائے وہ بولیے زندہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے آپ ہر روز دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل قریب مرگ ہے تو اس کو آکسیجن پہ اور مشین پہ لگا دیتے ہیں جو ساری آرٹیفیشل لائف چلاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کبھی ہاسپٹلز میں مشینیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہارٹ کو بھی وہ چلا رہی ہیں، اس کے لنگز کو بھی چلا رہی ہیں، برین کو بھی چلا رہی ہیں، ساری لائف مشینوں پر چلی جاتی ہے، اور 10 دن 15 دن مہینہ چلائے رکھتے ہیں۔ جب تنگ آ جاتے ہیں اور ساری میڈیسنز دے دے کر مریض جب زندہ یا شفا یاب نہیں ہوتا تو پیشنٹ کے لواحقین سے بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ مشینیں ہٹا دیں یا رکھیں، اور کب تک اس پیشنٹ کو مشینوں پر رکھنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس نے یہ زندگی میں کبھی دیکھا یا سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ تو معروف چیز ہے نا۔ وہ پوچھتے ہیں کب تک رکھنا ہے مشینوں پر، ہمیں آپ بتائیں۔ تو وہ پھر مشینیں اگر ہم ہٹا دیں گے تو بعض اوقات وہ ایکچولی بتا دیتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، اب مشینوں کے ساتھ آرٹیفیشلی زندگی دے رکھی ہے۔ تو مشینیں جب لگ جاتی ہیں، جڑ جاتا ہے، تو جتنا عرصہ چلے مشین کی طاقت اتنی ہے، مہینہ زندہ رکھ لے گی، 2 مہینے رکھ لے گی، تو وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ دوران خون کا دوران رہتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ، اسی سے زندگی رہتی ہے، سو کالڈ لائف ہے۔ اور جب مشین سے ہٹ جائے، مشین کو جب ہٹا دیا اس جسم سے تو موت واقع ہو گئی۔ اب مشین کو ہٹا دیں، مشین کو ایک طرف کر دیں، وہ بندہ ہے اور اس کو اللہ سے جوڑ دیں۔ تو جب اللہ سے جو بندہ جڑ جاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جڑنے سے دل زندہ رہتا ہے، اور جب جیسے مشین ہٹا دی تو موت ہو گئی، تو جو دل اللہ سے ہٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری دل کی زندگی اور موت کا سارا انحصار اسی راز، اس کا راز یہ ہے کہ اگر دل اللہ سے جڑا رہا تو زندہ ہوگا، اور اللہ سے کٹ گیا تو مردہ ہو گیا۔ تو یہ جو حقیقت معرفت ہے، معرفت کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے جس دل کو زندگی مل جائے اس دل کی زندگی کو معرفت کہتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں کئی بار سوال اٹھے ہوں گے، معرفت کا لفظ بڑا سنا ہوگا ہیں اور تذکرہ سنتے ہوں گے، مگر سوال کئی بار اٹھا ہوگا کہ معرفت ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ یہ سوال آتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ اب آپ کو آج یہ معلوم ہو گیا کہ معرفت اللہ کے ساتھ دل کے جڑنے کی وجہ سے جو حیات قلبی نصیب ہوتی ہے، جو دل زندہ ہو جاتا ہے، اس حیات قلب کا نام معرفت ہے۔ اور حیات قلب یعنی دل کی زندگی کا نام معرفت، مطلب یہ کہ جو زندہ ہوتا ہے پھر اس کو نظر بھی آتا ہے۔ زندگی کی علامات کیا ہیں؟ دوسرا پرابلم نابینا ہونے کا نہ ہو، بلائنڈنس کا، تو زندہ ہوتا ہے تو ہی کین سی بیکاز ہی از الائیو، ہی کین ہیئر، ہی کین اسپیک، ہی کین ٹچ، ہی کین اسمیل، ہی کین فیل۔ تو زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، بس۔ اور جو مردہ ہے وہ بولیے دیکھتا اور سنتا نہیں ہے۔ اس لیے بندہ جب عارف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں دیکھتا ہے جو مردہ دل لوگ نہیں دیکھتے، اور جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ باتیں، وہ چیزیں سنتا ہے جو مردہ دل نہیں سنتے، وہ چیزیں فیل کرتا ہے جو مردہ دل فیل نہیں کرتے۔ اس لیے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ وہ لوگوں کو نہ سنائی دے رہی ہیں، نہ دکھائی دے رہی ہیں، نہ وہ اسمیل کر رہے ہیں، نہ فیل کر رہے ہیں، چونکہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو مردے اور زندہ کا فرق ہے نا جی۔ اب ایک مردے کو اگر بولنے کی توفیق اللہ دے دے یا سننے کی توفیق دے دے
تو ساتھ ایک زندہ بیٹھا ہو کہے واہ کتنا خوبصورت منظر ہے، مردہ کہے گا کون سا منظر، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ وہ کہے گا تم مردہ ہو، تمہیں آنکھ نہیں ہے تو نظر کہاں سے آئے؟ وہ کہے گا کیا خوبصورت آواز ہے، کوئی حور الحور العین کوئی نغمہ گا رہی ہے جنت کا، کیا خوبصورت نغمہ ہے۔ وہ کہے گا کون سا نغمہ، مجھے تو نہیں سنائی دے رہا۔ وہ کہے گا تم مردہ ہو، تمہارے تو کان ہی نہیں، سنائی نہیں دے رہا۔ کیا خوبصورت جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہے گی کون سی خوشبو، تم اسمیل ہی نہیں کر سکتے، بھائی تم مردہ ہو۔ تو مردہ جو ہے اس میں سینسز ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیا بولے گا۔ یہی حالت ایک عارف کی مردوں میں جب وہ زندہ رہتا چلتا پھرتا ہے، اس کی یہی اجنبیت ہوتی۔ مردوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو نظر آتا ہے۔ مردوں کو سنائی نہیں دیتا، اسے سنائی دیتا ہے۔ مردوں کو سمجھ نہیں آتا، اسے سمجھ آتا ہے۔ تو جو باتیں وہ کرتا ہے وہ مردوں کی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ وہ دل کے مردہ ہیں۔